ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنے کے فضائل خود بھی بیان فرمائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ کرے میری طرف محبت اور شوق کے ساتھ، کل بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کتنا پیارا وظیفہ ہے، کل برج قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار کے لیے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ مختلف تعداد میں درود پاک پڑھنے کے مختلف فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، اور 1000 مرتبہ سے زائد پڑھنے والے کے لیے آپ نے بشارت سنی۔ اس نیت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں آخرت میں اس کے فضائل ملیں گے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے، مصائب سے، آلام سے، مشکلات سے ہم کی حفاظت رہے گی۔ خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، آپ بھی نیتیں فرما لیجئے، میں بھی نیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یوں نیت کر سکتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اول تاخیر سلسلہ دیکھوں گا، جو مدنی پھول بیان کیے گئے حتی الوسع انہیں لکھنے کی کوشش کروں گا، جو مسئلہ بیان کیا گیا اس پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اگر کسی بات میں دشواری محسوس ہوئی، سمجھنے سے قاصر رہا، تو کسی بھی سنی عالم سے، اہل علم سے رابطہ کر کے پہلے سمجھوں گا، پھر عمل کروں گا اور آگے بڑھاؤں گا۔ نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اس کو قبول کروں گا، گناہ کا تذکرہ کیا گیا تو اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں سن کر، بہاریں سن کر دوسروں کو بھی ترغیب دوں گا۔ علم دین بیان کرنے کی نیت سے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے اسی طرح علم کی محفل میں برکات حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں۔ اگر کسی خواب کو مکمل سمجھنے سے قاصر رہا تو اس کی تعبیر بیان کرنے سے بچوں گا، اگر تعبیر معلوم نہ ہوئی تو معذرت کر لوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا عادی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ کسی بھی نیک کام میں آپ زیادہ نیتیں کریں گے تو آپ کو ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملے گا۔ عمل ایک، نیتوں کے زیادہ ہونے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نفع ہی نفع کی بات ہے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ چائے پیتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ عطر لگاتے ہیں، آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے، آپ اس سے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، عالم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، غرض کسی بھی نیک کام میں بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں، جبکہ نیت کرنے کا علم ہمیں آتا ہو، اس کے بارے میں ہماری توجہ ہوگی، کوشش ہوگی۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت کریمہ آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی کہ مدنی مذاکرہ جب فرماتے ہیں تو بعض اوقات نصف سے بھی زائد گھنٹہ نیتوں پر صرف فرماتے ہیں، اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ بکثرت آپ نے دیکھا ہوگا بیان کی ابتدا میں، مدنی مذاکرے کی ابتدا میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بکثرت نیتوں کو بیان فرماتے ہیں، خود بھی نیتیں کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی نیتیں کرواتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں، مدنی مذاکرے دیکھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کسی کام میں نیت کس طرح سے کی جاتی ہے اس کا عملی طریقہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ثواب کا، نیکیوں کا حریص بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کرنا آسان بھی ہوگا اور ایک عمل میں زیادہ ثواب کمانے کا بھی ہم موقع پا سکیں گے۔ آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہمارے پاس مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں نے کالز کر کے اپنے خوابوں کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کردہ خوابوں کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کالر نے کیا خواب بیان کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد خالد ہے، مدینہ الاولیاء ملتان۔ رات سویا ہوا تھا، میں دیکھا کہ آسمان کی طرف الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا تھا اور ایک کوئی تخت آیا آگے اور گھر ہماری چھت کے اوپر آگے رکھا گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے خالد بھائی آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے سلسلے میں حصہ لیا، اپنے آسمان پر حمد الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کا جملہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا تو ذکر اللہ کا دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کا دیکھنا یا کسی بھی آیت کا دیکھنا، درود پاک کا لکھا ہوا دیکھنا، یہ صاحب خواب کے لیے بہتری کی علامت ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکت اور فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا خواب مبارک فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ جی میرا نام زید محمود ہے، حافظ آباد۔ یہ میری والدہ صاحبہ نے آج روزہ رکھا صبح پیر شریف، تو جب میری والدہ صاحبہ روزہ رکھ کے سوئے ہیں نا تو پیر صاحب آتے ہیں ہمارے گھر میں۔ خواب ان کا کافی طویل تھا تو جو حصہ مناسب سمجھا وہ آن ایئر کیا۔ حافظ آباد سے ہمارے اسلام بھائی نے اپنی والدہ کا خواب بیان کیا اور خواب میں انہوں نے اپنے پیر صاحب کی زیارت کی اور آگے انہوں نے مزید بھی بیان کیا تھا۔ تو پیر شریف کا روزہ رکھنا اول تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جس طرح فرض روزوں کے فضائل ہیں وہی نفلی روزوں کے بھی فضائل و برکات ہیں۔ تو انہوں نے جو خواب بیان کیا تو ان کی والدہ سے ان کے پیر صاحب جو ہے وہ خوش تھے، خواب میں تشریف لائے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو بابرکت خواب ہے، آپ مزید کوشش جاری رکھیے کہ آپ کے نیک عمل سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیر صاحب راضی ہوں گے، اور اگر پیر راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی توجہ جس بندے کی طرف ہو اس توجہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ پیر شریف کا روزہ رکھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اور جو خواب بیان کیا تو یہ اچھا خواب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدہ کو آپ کے پیر صاحب کی مزید توجہ اور برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے پیران عظام جو ہے وہ خوش ہوتے ہوں۔ جو جس کا پیر ہے اسے چاہیے کہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اگر یہ خوش ہو جائیں کسی عمل سے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، زبان سے اچھے کلمات اس بندے کے لیے جاری ہو جائیں تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اولیاء کرام کی ایک نظر جو ہے وہ چوروں کو ابدال بنا دیتی ہے، ایک گناہ گار پر جب پڑتی ہے تو اسے نیکوکار بنا دیتی ہے۔ تو کسی بھی مرید کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کے پیر صاحب اس سے راضی ہوں۔
اگرچہ خواب میں آ کے اظہار فرمائیں، یہ بھی باعث برکت ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو آپ کے پیر صاحب کی مزید توجہ حاصل ہوگی. پیر شریف کا روزہ رکھتی ہیں ماشاءاللہ، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکات ان کو ضرور نصیب ہوں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صدیق ہے، ملیر کھپرا پار سے میں بات کر رہا ہوں. میری بانجی نے ایک خواب دیکھا تھا جو کہ ہاتھ میں اس کے لڑکی کے ہاتھ میں منا تھا، اس کا لڑکا تھا. تو جو محمد امین ہے اس کو خواب میں دیکھا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو گوشت پاک کے حوالے کر دے، ڈر نہیں تو. اور حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور نعت پڑھ رہا تھا، نور کی برسات. صدیق بھائی ملیر سے انہوں نے کال کی، باب المدینہ کا مشہور علاقہ ہے. جو آپ نے خواب بیان کیا وہ اس میں کوئی ربط سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس طرح کے جو بے ربط خواب ہوں اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. محمد آصف جی، میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میری بیوی کو یہ خواب آیا تھا، نعتوں کی آواز آ رہی ہے نعت شریف کمرے میں سے، اور کسی نے آ کر ان کو دودھ والی بالٹی پیش کی ہے کہ آپ یہ لے لیں. بعد میں ایک الگ گلاس دودھ کا دیا گیا ہے جس میں ملائی بھی ہے شامل، اور انہوں نے وہ گلاس پی لیا ہے. اس کی تعبیر بیان کر دیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آصف بھائی، آپ کے بچوں کی امی نے جو خواب دیکھا بہت اچھا خواب ہے، بابرکت خواب ہے. دودھ کا حاصل کرنا اور دودھ کا پینا اول تو یہ برکت اور نفع کی علامت ہوا کرتا ہے. اسی طرح دودھ کی تعبیر علم سے بھی کی گئی ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دودھ پیا اور جو اس میں سے بچا تھا وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے اس خواب سے کیا تعبیر مراد لی؟ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سوال کیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تعبیر علم سے ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا کیا مرتبہ اور کیا مقام، آپ کے فضائل میں یہ بھی شامل ہے دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی بات پہ مشورہ ہے، رائے طلب کی گئی، مختلف آراء پیش کی گئی، اور کسی کا رجحان کسی سمت تھا، دوسرے کا رجحان کسی اور سمت تھا. تو ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے قائم فرمائی اور جس کی طرف آپ کا رجحان تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے مطابق اسی کی تائید میں وحی نازل فرمائی. تو کیسا ایک علمی مقام ہے آپ کا اور کتنا بڑا آپ کا مرتبہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دودھ کی جو تعبیر ہے وہ علم سے بھی کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی امی کو علم دین سے مالا مال فرمائے. تو یہ خواب کے اندر جو دکھایا گیا، بتایا گیا، اس کے لیے عملی کوشش بھی کرنا ہوگی. اب یہ نہیں کہ خواب کے اندر بتا دیا گیا تو اب مجھے کچھ کوشش کرنے کی حاجت نہیں، بس میں بیٹھا رہا ہوں، سویا رہا ہوں اور مجھے وہ شے حاصل ہو جائے، بلکہ اس کو اپنے لیے مفید بناتے ہوئے اس عمل کے لیے جس کی طرف آپ کو اشارہ دیا گیا، بشارت دی گئی، کوشش بھی کرنی چاہیے. عملی طور پر کوشش کرنا آپ کے خواب کی تعبیر کے پورے ہونے میں بہت معاون ثابت ہوگا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین کی بہاریں ہی بہاریں ہیں. جو بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو بہت سارا علم حاصل کرنے کا اسے موقع ملتا ہے. آپ نے معاشرے میں اتنے افراد دیکھے ہوں گے کہ جنہیں پہلے اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات تک نہ تھی، نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کے مسائل معلوم نہ تھے، اسی طرح روزہ رکھتے تھے لیکن روزے کے بارے میں معلومات نہ تھی، دیگر جو ارکان اسلام ہیں اور دیگر جو معمولات ہیں اس کے متعلق معلومات بہت زیادہ کم ہوا کرتے ہیں. لیکن مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے الحمدللہ علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے
بالخصوص، کیونکہ عموماً اسلامی بہنوں کو علم دین کے مواقع مردوں کے مقابلے میں کم ہوا کرتے ہیں. اس طرح اجتماعات کے اندر شریک ہونا، اب ظاہر ہے کہ عورت جمعہ کے لیے بھی نہیں جاتی کہ وہاں پر بیان سنے. اسی طرح اور جو دیگر جامعات اور مردوں کے لیے جو عموماً مواقع ہوتے ہیں وہ عورتوں کے لیے بہت کم یاب ہیں، کم پائے جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اسلامی بہنوں کے لیے اس حوالے سے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ مدنی ماحول کے اندر شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے پردے کی رعایت کے ساتھ ہفتہ وار اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، دنیا بھر کے اندر ہوتے ہیں. آپ کے صدر آباد میں بھی ہوتے ہیں. آپ معلومات حاصل کریں کہ آپ کے علاقے میں قریب ترین کہاں پر اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے. اپنے گھر والوں کو اجتماع میں بھیجیے. انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں آنے جانے سے علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ترین ذریعہ کتب کا مطالعہ کرنا ہے. امیر اہل سنت کی کتب آپ خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پیش کریں. مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتب، رسائل، انشاءاللہ عز و جل ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا. علم ہوگا تو ہماری عبادات بھی درست ہوں گی، جہالت دور ہوگی، ہم گناہوں سے بچ پائیں گے، نیکیاں کرنے میں درست طور پر کامیاب ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کوشش کریں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میں جس میں آزان دیتا ہوں یہ خواب ہے میرے بیوی کا خواب ہے. میرا دانت ٹوٹ گیا ہے. اذان دیتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر حج نصیب ہونے سے ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو حج نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے اور اس کے اسباب کے لیے کوشش بھی کیجیے. ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کی زیارت نصیب ہو، مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب ہو، اور اس کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل ضرور نصیب ہوگی. البتہ جو آپ نے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا دانت ٹوٹنے کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں اس میں مزید پختگی پیدا کیجیے، کیونکہ اشارہ ہے کہ کہیں آپ کا قطع تعلقی کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے. اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ قطع تعلقی کے جو نقصانات ہیں اور اس کی جو وعیدیں ہیں ان کو مطالعہ کیجیے. صلہ رحمی کے فضائل کو پڑھیے. رشتہ داری اور حسن سلوک کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کتنی اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا تھا تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس سے محفوظ رہیں گے اور آپ کے روابط بہتر ہو جائیں گے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات صلہ رحمی کے موضوع پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے. آپ کیسٹ حاصل کیجیے، اس کو خود بھی سنیے، گھر والوں کو بھی سنائیے. کشمیر سے آپ نے جو ہے وہ کال کی تھی، تو الحمدللہ کشمیر میں بھی مکتبۃ المدینہ موجود ہے. آپ معلومات کر کے وہاں سے کیسٹ حاصل کریں، اسے سنیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بے شمار معلومات کا باعث ہوگا. اور اگر کہیں پر ناچاکی کا، قطع رحمی کا، قطع تعلقی کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں شیر و شکر فرمائے، آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والا بنائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. احمد اٹاری کے سور سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اسلامی بھائی میرے نال ہیں. وہ جنگل میں جانے لگا ہوا ہے، جو بھی آگے رکاوٹ آتی ہے مثلاً درخت وغیرہ اس کو کاٹ کر آگے جا رہا ہے. وہ پیچھے دیکھتا ہوں وہی درخت اسی طرح ہے. بس یہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی آپ کا خواب بھی بے ربط ہے، اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افتخار اطاری سرگودا سے جی. میں نے اعلیٰ حضرت صاحب کو دیکھا ہے 2-3 بار نا درس دیتے ہوئے، اور عمران اطاری صاحب کو بھی دیکھا 2-3 بار نا درس دیتے ہوئے، یعنی کہ میں سامنے بیٹھا ہوں ان کے نا. یہ اس کی تعبیر ذرا. ماشاءاللہ خوب خواب دیکھا آپ نے. امیر اہل سنت کی زیارت کی، نگران شورا کی آپ نے زیارت کی،
درس دیتے ہوئے انہیں آپ نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت باعث برکت ہوا کرتی ہے. تو یہ خواب چونکہ آپ نے نام کے ساتھ اتاری بھی بیان کیا، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، امید ہے کہ مدنی چینل بھی بکثرت دیکھتے ہوں گے. تو چونکہ درس تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو وہی چیز بعض اوقات خواب کے اندر بھی نظر آ جاتی ہے. تو اس کی کوئی ایسی تعبیر نہیں ہوا کرتی. عموماً جس حالات اور جس طرح کی سوچوں کے اندر بندہ ہوتا ہے تو بعض اوقات خواب کے اندر بھی اسی طرح کے افعال اس کو نظر آ جاتے ہیں. البتہ آپ کا خواب اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نیک لوگوں کی برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ملک محمد جمیل ہے اللہ والا سے. تو اب یہ ہے کہ میں نا رات کو میرے پاس اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں. جب ان سے میری تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو میری جھاگ کھل گئی ہے. ماشاءاللہ. جمیل بھائی، آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کی اور انہوں نے آپ کو اچھی اچھی چیزیں دی. آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ انہوں نے کیا چیزیں آپ کو دی تھی. اگر یہ بیان کرتے تو اس کے مطابق تعبیر کو بیان کیا جاتا. البتہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت باعث برکت اور نفع کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جس کو عطا کریں تو اس میں یہی اشارہ ہے کہ آپ کو برکت نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیجیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمران اتاری نورپور تھال سے. یہ خواب یہ ہے کہ ہم سب اپنے کزن کے گھر ہیں، انکل کے گھر گئے ہوئے ہیں، ہم سب گھر والے. تو ہم وہاں سے نکل کے جب ہم اپنے دوسرے انکل کے گھر جاتے ہیں تو میری بڑی بہن کیا دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے. جب ہم دوسرے گھر جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے، اور وہ میری بہن کو کہتا ہے کہ میری طرف پیٹھ گاؤں کرو، منہ کر کے بیٹھو، اور یہ 3 تسبیحیں کہتا ہے کہ پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ یہ 3 تسبیحیں پڑھو. اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا دیں. عمران بھائی، آپ اور آپ کے ہمشیرہ اپنے معمولات پر غور کریں. اگر کہیں بے پردگی کا سلسلہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. آپ غور کر لیں. یاد رہے کہ خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ جن کو کزن کہتے ہیں، ان سے بھی پردہ ہوتا ہے. یہ بھی نامحرم ہوتے ہیں، تو ان میں بھی پردہ ہے. اور اسی طرح اور جو نامحرم ہیں جن سے پردہ لازم ہے ان سے آپ پردہ کیجئے. اور اگر پہلے سے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر کہیں پر کمزوری ہے، کمی ہے اور آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے تو اس کے لیے آپ عملی طور پر کوشش کیجئے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے ہمشیرہ کو بھی دیجئے. نہ صرف اسلامی بہنوں کے لیے بلکہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بے حد مفید کتاب ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں پردہ کس کس سے کرنا ہے. بس اپنے تئیں اپنے رسم کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق، خاندان کے اندر جو سنا اسی کے مطابق جو ہے وہ پردہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، اس سے کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا. اور بعض اوقات معلومات ہونے کے باوجود بے پردگی کرتے ہیں. جس طرح دیگر گناہ کیے جاتے ہیں، نماز قضا کرنا گناہ ہے، کسی علم نہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، اسی طرح بے پردگی میں بھی یہ صورت بھی ہے کہ جان بوجھ کر بھی بے پردگی کرتے ہیں، بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو یہ کتاب انشاءاللہ عزوجل آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہوگی. آپ اس کو حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، گھر والوں کو دیجئے. میرے مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی یہ کتاب ضرور حاصل کریں. پردے کا جب لفظ آتا ہے تو وہ فقط اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. جس طرح اسلامی بہن کو پردے کا لحاظ رکھنا ہے، اسی طرح اسلامی بھائی کو بھی پردے کا لحاظ رکھنا ہے. تو دونوں کے لیے یکساں انتہائی مفید کتاب سوالن جوابن، سوال جواب کی شکل کے اندر ہے، دلچسپ بھی ہے، واقعات بھی ہیں، حکایات بھی ہیں، اور عموماً جو پردے سے متعلق ہمارے ذہنوں میں سوالات پائے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کی معلومات میں اور پردہ کرنے کے بارے میں آپ کا ذہن بننے میں بہت معاونت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حافظ نوید احمد اکاڑا سے. خواب ہے جی میرے بھائی کو خواب آیا کہ اس نے نا نماز جنازہ دیکھا ہے، اس نے اپنا نماز جنازہ دیکھا ہے. وہ کسی سے پوچھا نا نماز جنازہ کس کا جا رہا ہے تو بتایا جو میرے بھائی کا نام لیا. اس نے کہا میں تو زندہ ہوں. کہا نہیں یہ اسی کا. پھر تھوڑی دیر بعد ہمارے محلے کے امام ہیں وہ ملے ان کو.
انہوں نے یہی کہا کہ میں تمہارے جنازے کا نا اعلان کرنے جا رہا ہوں، تو آپ یہ خواب کی تبدیل کریں۔ پہلے تو تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ نماز جنازہ جا رہا ہے یہ جملہ درست نہیں، جنازہ جا رہا ہے یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز الگ چیز ہے اور میت کو جنازہ بھی کہا جاتا ہے، تو نماز جنازہ جا رہا ہے تو یہ جملہ درست نہیں۔ بہرحال جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا اور اپنی موت کو دیکھا، تنبیہ ہے، فکر آخرت کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں، گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کرنے میں مزید کوشش کریں کہ یہ چیز بطور تنبیہ کے مسلمان کو دکھائی جاتی ہے۔ اور چونکہ عموماً جو ہے وہ مساجد کے اندر جنازے وغیرہ کے حوالے سے اعلانات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہی چیز آپ کے بھائی کو خواب میں بھی نظر آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام رمضان لاہور سے۔ میری وائف کو خواب آتا ہے، تقریباً 2 مہینے سے خواب آ رہا ہے، وہ شادی دیکھ رہی ہیں خواب میں، کبھی اپنی شادی بھی دیکھتی ہیں، میرے ساتھ بھی دیکھی ہے، یعنی کہ کسی اور کے ساتھ بھی دیکھی ہے، پھر کسی غیر رشتہ دار کی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اپنے ساتھ۔ بے ربط ہے، شیطان کی طرف سے اس طرح کے خواب بعض اوقات الٹے سیدھے آتے رہتے ہیں، تو اس میں نہ گھبرانے کی حاجت ہے اور نہ ہی ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت اور خیر و بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انوار اکاڑا سے، جو میری بہن ہے بڑی، اس نے دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں ہے نا سفید کپڑے والا آدمی ہے، اس کی طرف جب دیکھتی ہے نا تو چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے، وہ چہرہ نہیں دیکھنے دیتا، وائٹ کلر کا اس نے وہ جو ہے نا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک اس سے بڑی بہن ہے اس نے بھی اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، ایک چینی کا بڑا توڑا ہے وائٹ کلر کا، وہ دیکھا ہے، جب اٹھ کے دوبارہ اندر جاتی ہے تو وہ توڑا جو ہے نا نظر نہیں آتا۔ یہ خواب جو اسلام بھائی نے بیان کیا انوار بھائی اوکاڑا سے، اسی طرح محمد افضل بھائی خان گڑھ پنجاب سے انہوں نے کال کی تھی، ان کا خواب، یہ دونوں خواب جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی، بے ربط ہیں، ادغاث و احلام میں سے ہیں۔ البتہ ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ناموں کو شامل کر لیا، اور نیت یہ تھی کہ دل جوئی ہو جائے گی کہ انہوں نے کال کی تو عرض کر دیا کہ ان کے خواب کی تعبیر نہیں۔ ہمارے آج کے سلسلے کے جو خواب بیان کیے گئے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا دیکھنا، اچھا سوچنا، اچھا سمجھنا، اچھا سیکھنا نصیب فرمائے، اور جس طرح ہم اپنی اس زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اچھے خواب دیکھتے ہیں، ہر ایک کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میری ترقی ہو جائے، بہتری کے خواب دیکھتے ہیں، اے کاش کہ آخرت کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچنے والے بن جائیں کہ جس طرح انسان سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی جو سوچ ہے وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کی ذات ہے۔ جو انسان سوچتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنی شخصیت کو ڈھال لیا کرتا ہے۔ تو اے کاش ہم جس طرح دنیا کے بارے میں خواب دیکھا کرتے ہیں، اچھے اچھے خواب دیکھا کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی ایسی سوچ ہو۔ اے کاش کہ آخرت کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بھی ملے گا اور عملی طور پر کوشش کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا